سرکاری ادارے اور بعض جگہوں پر پرائیویٹ ادارے اپنے اپنے ملازمین کی تنخواہ میں سے ہر منتھلی ہر ماہ کچھ رقم کاٹتے ہیں، اور یہ کاٹی گئی رقم ایک الگ فنڈ میں جمع ہوتی ہے جس کو پراویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملازم کی تنخواہ اگر 10,000 ہے تو ہر ماہ اس کی تنخواہ میں سے 500 روپے کاٹے جاتے ہیں، اور یہ رقم جمع ہوتی رہتی ہے، اور اس رقم کو، اس جمع شدہ فنڈ کو جو ہے نا پراویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ادارہ، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا جو ہے وہ پرائیویٹ ہو، ان کی اپنی پالیسی کے مطابق اس جو کاٹی گئی رقم ہے اس میں مزید اپنی طرف سے وہ ادارہ رقم کچھ ملاتا ہے، اور پھر ملا کر اس کو وہ کاروبار میں لگاتے ہیں، اور عموماً یہ کاروبار سودی ہوتا ہے اور بینک کے ذریعے یہ کاروبار کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کاروبار ہوتا ہے، اور آخر میں جب وہ ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے یا وہ انتقال ہو جاتا ہے تو پوری رقم ملا کر اس کو دی جاتی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ملازم کو ایک ساتھ بڑی خطیر رقم مل جاتی ہے۔ اب اس جو آخر میں انتہا کے وقت، یعنی ملازم کی جب سروس پوری ہوتی ہے، جو اس کو رقم ملتی ہے، اس میں 3 طرح کے پیسے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ملازم کے اصل اجارے پر، اجرت پر یعنی تنخواہ سے کاٹے گئے، ایک وہ جو اس ادارے نے اپنی طرف سے اس ملازم کے اس فنڈ میں جمع کیے، اور تیسرے نمبر پر ان دونوں رقم کو ملا کر جو سودی کاروبار کیا گیا اس سے جو منافع حاصل ہوا تو اس کی رقم۔ یہ 3 طرح کی رقم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرعاً اس ملازم کو یہ پوری رقم ملا کر لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلی جو صورت ہے، یعنی جو اس اجیر کی، اس جو تنخواہ دار کی جو اصل رقم ہے، جو اس کی تنخواہ سے کاٹی جاتی ہے، تو وہ رقم، وہ پیسے اصل رقم سے جو جمع ہوئے وہ لینا اس کے لیے بالاتفاق جائز ہے۔ اس میں کسی بھی کا اختلاف نہیں ہے، تمام علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ وہ اصل رقم سے جو کاٹی گئی رقم، وہ پیسے، اتنے پیسے لینا اس ملازم کے لیے جائز ہے۔ وہ علماء، اب ایک طبقہ علماء کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف اصل رقم لے سکتے ہیں، باقی چونکہ انہوں نے جو گورنمنٹ نے بطور تبرہ، بطور جو ہے وہ تحفہ اس ملازم کو پیسے دیے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی سود میں شامل ہے، کیونکہ اس شخص کی جو اصل رقم کاٹی گئی وہ دین ہے، اور دین پر جو زیادتی ہے وہ ربا یعنی سود کہلاتی ہے۔ لہٰذا جو سودی کاروبار سے منافع حاصل ہوا وہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ جو گورنمنٹ ادارے نے یا پرائیویٹ ادارے نے اپنی طرف سے ملازم کو جو رقم دی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دین کے اوپر جو یہ زیادتی ہے وہ سود ہے۔ اب دوسرا طبقہ علماء کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سودی منافع جو ہے وہ اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، اصل رقم کے ساتھ جو اس ادارے نے اپنی طرف سے اس ملازم کو بطور تبرعاً اور جو ہے تحفہ کے طور پر جو رقم دی ہے وہ لینا جائز ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا سود کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے اوپر یہ سود اس وقت ہوتا ہے جب یہ مشروط بالعقد ہو، یعنی جب معاملہ طے ہو اسی وقت یہ شرط لگائی جائے کہ مجھے تم میری رقم سے اضافہ دو گے، زیادہ دو گے، تو اس وقت سود ہوگا۔ اگرچہ وہ رقم دین ہے، اس ملازم کے تنخواہ سے جو رقم کاٹی گئی وہ دین یعنی قرض کی صورت میں ہے، لیکن اس کے اوپر جو منافع یا اپنی طرف سے جو ادارہ دے رہا ہے تو وہ سود نہیں کہلائے گا، کیونکہ دین کے اوپر زیادتی جو ہے مشروط بالعقد ہو تو ناجائز ہوتی ہے۔ باقی حسن کے طور پر جو ہے اپنی طرف سے کوئی شخص تحفے کے طور پر دائن کی رقم سے اضافہ کر کے اگر رقم دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ یہ 2 رقم لینا جائز ہے، ایک اصل رقم جو اس کی تنخواہ سے کاٹی گئی، ایک وہ رقم جو ادارہ اپنی طرف سے اس ملازم کو دیتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن تیسری رقم جو سودی کاروبار سے حاصل ہوئی وہ اس ملازم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب تیسرا طبقہ علماء کا وہ ہے، اور اس وقت زیادہ تر علماء کا یہی قول ہے اور یہی راج فتویٰ ہے، اسی پر فتویٰ ہے کہ یہ تینوں رقم لینا جائز ہے۔ اصل رقم میں تو کسی کا اختلاف نہیں، دوسری جو رقم ہے وہ ان علماء کے نزدیک بھی، دوسرے طبقہ کے نزدیک بھی جائز ہے کہ یہ سود نہیں ہے، تو یہ تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح سود نہیں ہے جس طرح دین پر زیادتی اس وقت سود ہوتی ہے جب مشروط بالعقد ہو، اور یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ جو تیسری رقم ہے، یہ طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ یہ تیسری رقم بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دین کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے،
اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اس تنخواہ دار کی تنخواہ سے جو رقم کاٹی گئی وہ اس کی ملکیت جو قبضے میں آنے سے پہلے کاٹی گئی، کیونکہ ملکیت اسی وقت متحقق ہوتی ہے جب کسی کے وہ قبضے میں آ جائے۔ اب تنخواہ دار کو تنخواہ ملی نہیں، پہلے سے ہی اس ادارے نے وہ رقم کاٹ لی، اسی لیے یہ اس کی ملکیت ہے ہی نہیں۔ تو جب اس کی ملکیت نہیں ہے تو ادارہ اپنی طرف سے وہ جو رقم دے رہا ہے اور اس کے اوپر دے رہا ہے اور اس پر جو کاروبار کر کے دے رہا ہے، یہ تمام کا تمام جو تبرعاً ہوگا، تمام کا تمام اس ملازم کے لیے تحفہ ہوگا۔ البتہ یہ جو سودی معاملہ کر رہے ہیں وہ اس ادارے کا معاملہ ہے، اس میں ملازم کا کوئی مسئلہ اور اختیار نہیں ہے، لہٰذا یہ تینوں طرح کی جو رقم ہے اس ملازم کے لیے لینا جائز ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت بڑے سے بڑے مفتی اسی پر فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ تینوں طرح کی رقم جو ہے اس ملازم کے لیے لینا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملازم کے اختیار میں نہیں ہے جو رقم اس کی تنخواہ سے کاٹی جا رہی ہے، اور جب اس کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ اس کی ملکیت نہیں ہے، جب ملکیت نہیں ہے تو یہ دین کا معاملہ نہیں ہے، اور جب یہ دین کا معاملہ نہیں ہے تو ہر صورت میں یہ تبرعاً ہی ہوگا، اور یہ تمام کا تمام اس ملازم کے لیے تحفہ ہوگا جو وہ ادارہ اپنی طرف سے اس ملازم کو دے رہا ہے، لہٰذا اس ملازم کے لیے یہ تینوں طرح کی رقم لینا جائز ہے۔